السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ کل کی کلاس میں ہم خواب سے متعلق بات کر رہے تھے اور ہم نے یہ سمجھا تھا کہ خواب تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک خواب انسان کی جو سوچ و بچار ہے اس کی عکاسی کرتے ہیں، انسان کے خیالات کی ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں اس کے خواب میں۔ دوسرے خواب شیطان کی طرف سے ہیں جو انسان کو ڈراتا ہے اور شریعت کے معاملات سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، خوفزدہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور تیسرے خواب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں جو کہ سچے خواب ہوتے ہیں۔ یہ تین قسم کے خواب ہیں اور حدیث میں بھی خوابوں کی یہی تین اقسام بیان کی گئی ہیں۔ کل ہم نے ان کی کچھ نشانیاں بھی دیکھی تھی کہ کیسے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کون سا خواب جو ہے وہ صحیح ہے اور کون سا نہیں۔ تو برحال وہ سارے خواب جو انسان کو دین سے پیچھے ہٹانے والے ہیں یا اس کی زندگی میں شک پیدا کرنے والے ہیں یا اس کے جو معمولات زندگی ہیں ان کو ڈسٹرب کرنے والے ہیں، تو ان خوابوں کی بہت زیادہ پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اور ایسا خواب جو کہ انسان کو لگے کہ نہیں یہ مجھے لگتا ہے یہ سچا خواب ہے، تو اس خواب کی پھر تعبیر پتہ کرنی چاہیے، نہ کہ خود اس کی تعبیر طے کر کے انسان بیٹھ جائے۔ عام طور پہ خواب سمبولک ہوتے ہیں، عام طور پہ خواب ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ایگزیکٹ بیان کر دیا جائے گا کہ یہ ہوگا وہ ہوگا۔ تو انسان خواب میں مختلف چیزیں دیکھتا ہے۔ میں ایک دو احادیث بھی انشاءاللہ پیش کروں گا، اس سے بھی اندازہ ہوگا کہ خواب کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ نارملی سمبولک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی کو دکھا بھی سکتا ہے براہ راست بھی، لیکن عام طور پہ جو ہمیں نیک لوگوں کے، اللہ کے اولیاء کے خواب پتہ چلتے ہیں وہ زیادہ تر ایسے ہی ہیں جو سمبولک ہیں۔ مثلا امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا خواب میں کہ وہ موجود ہیں اور آپ جو ہیں ان کے اوپر جیسے پنکھی جھول رہے ہیں تاکہ کوئی مکھی وغیرہ نہ بیٹھ سکے۔ تو اب اس کی جو تعبیر ان کے اساتذہ نے بتائی وہ یہ تھی کہ آپ حدیث کا ایسا علمی کام کریں گے کہ وہ باتیں جو کہ صحیح نہیں ہیں اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جاتی ہیں، آپ ان کے دفاع کا کام کریں گے۔ یعنی وہ جو مکھی ہے بیسیکلی، وہ مکھی اصل میں علامت ہے کس کی؟ وہ احادیث جو کہ اتھینٹک نہیں ہیں، من گھڑت باتیں جو آپ کی طرف منسوب کی جائیں گی، آپ ان کو روکنے کے لیے جیسے تگ و دو کریں گے یا کوشش کریں گے۔ اب یہ کیا سمبولک خواب تھا، ریئل نہیں تھا۔ تو نارملی خواب سمبولک ہوتے ہیں۔ اب اگلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو خواب ہیں ان کی تعبیر کے لیے کیا کیا جائے۔ تو پہلے یہ جان لیجئے کہ خوابوں کی تعبیر کوئی ٹیکنیکل نالج نہیں ہے، کوئی ایکیڈیمک نالج نہیں ہے۔ یعنی خوابوں کی تعبیر قطعاً ایسا معاملہ نہیں ہے جو کوئی شخص کتابیں پڑھ کے سیکھ جائے اور سمجھ جائے اور جان جائے۔ اگر ایسا ہوتا تو یقیناً ہمارے معاشرے میں جہاں پہ سارے کورسز ہو رہے ہیں وہاں پہ خوابوں کی تعبیر کے کورسز بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ اگرچہ مجھے لگتا ہے کہ شاید یہیں سے کوئی آئیڈیا پک کر کے شروع بھی کر دے کہ یہ کمائی کا اچھا طریقہ ہے، کمائی کی جا سکتی ہے، لیکن آپ نے کبھی سنا نہیں ہوگا، آپ نے کبھی سنا نہیں ہوگا کہ خوابوں کی تعبیر باقاعدہ پڑھائی جا رہی ہو لوگوں کو اور سکھائی جا رہی ہو۔ کیونکہ خوابوں کی تعبیر کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ یہ ایک طرح سے تو یہ کہہ لیجئے کہ گاڈ گفٹڈ چیز ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کچھ لوگوں کو ایک خاص سینس عطا کر دیتا ہے، ایک خاص زاویہ دے دیتا ہے سوچ کا ان کو، اور جب وہ خواب سنتے ہیں تو اس خواب میں سے وہ پک کر لیتے ہیں کہ یہ جو خواب ہے اس میں جو سائنز ہیں، جو نشانیاں ہیں، ان سے کیا مراد ہو سکتی ہے۔ ایک چیز تو یہ۔ دوسری چیز یہ کہی جاتی ہے کہ یہ عام طور پہ انسان کچھ تجربے اور مشاہدے سے سیکھتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ میں 6 مہینے بیٹھا اور میں نے بہت ساری کتابیں پڑھی اور میں نے خوابوں کی تعبیر سیکھ لی، بلکہ جیسے کوئی شخص ہے، لوگ اس سے خواب بیان کرتے رہتے ہیں اور پھر ان کی زندگی میں عملاً کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، اس کو کچھ فیڈ بیک بھی ان سے ملتی رہتی ہے۔ مثلا ایک بندہ آیا، اس نے خواب سنایا کہ جی میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے۔ اب 4 دن بعد اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ بھی پیش آ گیا تو اس بندے نے سوچا کہ اچھا اس نے جو خواب دیکھا تھا اس کی شاید یہ تعبیر ہوئی ہو۔ تو یوں کرتے کرتے ود دی پیسج آف ٹائم 10 15 20 سال میں ایک شخص جس کا زیادہ فوکس تھا، یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں نا، وہ خواب سننے میں، خوابوں کی تعبیر ڈھونڈنے میں یا ان چیزوں میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ انٹرسٹڈ نہیں ہوتے۔ مطلب نارملی آپ دیکھیں گے ہمارے یہاں زیادہ تر لوگ اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتے کہ آپ ان کو خواب سنائیں اور وہ اس کی تعبیر کے لیے کوئی تگودو کریں۔ تو چند لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر یہ مزاج میں یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ
اپنی زندگی کا اچھا خاصا وقت لگاتے ہیں اس کام کے لیے کہ میں سمجھوں کہ خوابوں کی سائنس کیا ہے، اور یعنی یہ جو تک و دو ہوتی ہے اصل میں یہ ذریعہ بن جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ علم عطا کر دیتا ہے اگر اللہ کی منشا ہو۔ تو لہٰذا پہلی بات کیا کلیئر ہو گئی کہ خوابوں کی تعبیر کا علم کوئی ایسا سٹینڈرڈ علم نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں جی اس کے پاس ہے اس کے پاس نہیں ہے، اس کا کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ آپ کہیں جی فلاں کے پاس سرٹیفکیٹ ہے، یہ سرٹیفائڈ خوابوں کی تعبیر بتانے والا ہے۔ کوئی بھی سرٹیفائڈ خوابوں کی تعبیر بتانے والا نہیں ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، جن کے پاس بھی خوابوں کی تعبیر کا علم ہوتا ہے، کوئی دوسرا شخص یا ہم نہیں طے کر سکتے کہ اچھا یہ وہ شخص ہے جس کے پاس خوابوں کی تعبیر کا علم ہے۔ یہ کوئی طب کا علم نہیں ہے کہ جیسے آپ کہیں جی جو مسئلہ آئے گا ہم جائیں گے اور یہ ہمیں اس کی دوائی دے دے گا آگے سے، نہیں، ایسا نہیں۔ لہٰذا اگر کوئی شخص یہ کلیم کرتا ہے کہ اس کو خوابوں کی تعبیر کا علم ہے، یا کسی شخص کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اس کو خوابوں کی تعبیر کا علم ہے، تو یہ بات درست بھی ہو سکتی ہے، یہ بات غلط بھی ہو سکتی ہے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو کلیم کرے گا کہ اس کو خوابوں کی تعبیر آتی ہے اس کو واقعی آتی ہوگی۔ کوئی صحیح بھی کلیم کر سکتا ہے، کوئی غلط بھی کلیم کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ایسا شخص ہے جس سے جو لوگ جا کے اپنے خواب ڈسکس کرتے ہیں اور وہ ان کو تعبیر بتاتا ہے اور بہت دفعہ اس کی تعبیر صحیح ثابت ہو جاتی ہے، یا جو اس نے گائیڈ لائن دی ہوتی ہے کہ اس کو خواب سے ہی سمجھ آئی ہے ویسا ہی کچھ نہ کچھ زندگی میں ہوتا ہے، تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اب وہ شخص اس معاملے میں کوئی معصوم ہو گیا، نعوذ باللہ، بلکہ وہ بھی ایک انسان ہے اور اس نے بھی جو خواب کی تعبیر جاننے کی کوشش کی تھی، چونکہ خواب سمبولک تھے تو اس کو جو ڈی کوڈ کرنا ہے یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جو حتمی ہو، وہ درست بھی ہو سکتا ہے، وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، اس میں اونچ نیچ بھی ہو سکتی ہے، اس کے سمجھنے میں غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا خواب وہ چیز نہیں ہے، جو چیز ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ خواب وہ چیز نہیں ہے جو انسانی زندگی میں اتنا بڑا عمل دخل رکھتے ہوں کہ انسان کے نظریات، انسان کے اعمال اور انسان کی زندگی کی ڈائریکشنز اب خوابوں پر ڈیپینڈنٹ ہو۔ جیسے میں نے کل عرض کیا تھا، نہ تو شریعت میں کوئی اضافہ ہو سکتا ہے، نہ شریعت میں نعوذ باللہ کو کمی رہ گئی تھی جس کو پورا کرنے کے لیے لوگوں کو خواب کے ذریعے وہ بات دکھائی جائے، بلکہ جو شریعت ہے وہ وہی کی وہی ہے۔ جب خواب اس شریعت کے دائرے کے اندر آئے گا تو ہم کنسیڈر کریں گے کہ یہ خواب سچا ہے یا نہیں۔ جو ہی شریعت سے متصادم خواب ہوگا تو کنفرم ہے کہ یہ سچا خواب نہیں ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہے، یہی نفس کا وسوسہ ہے۔ اور اگر سچا خواب ہے جو شریعت کے دائرے کے اندر آ رہا ہے تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ شریعت کے دائرے کے اندر کا مطلب کیا ہے۔ اگر وہ ایسا کام کروانے کا کہہ رہا ہے خواب جو کہ ہے تو دینی کام لیکن اس کی شکل بگاڑی جا رہی ہے، جیسے میں نے کل عرض کی تھی نا کہ اگر خواب میں کسی کو آئے کہ تم 2 کی جگہ 3 رکعت سجدے کرو، تو اب یہ بظاہر اس کو لگے گا یہ تو شریعت کے خلاف نہیں، شریعت کے خلاف ہے۔ غیر شرعی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کو برائی یا بے حیائی دیکھے، غیر شرعی ہونے کا مطلب ہے کہ شریعت کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کے جو طریقے ہیں وہ بھی غیر شرعی ہیں۔ اب کسی کو خواب میں کوئی بدعت دکھائی دے کہ یہ بدعت وہ کر رہا ہے، یا اس کو دکھائی دے کہ جی بڑے نیک لوگ ہیں اور وہ سب اکٹھے ہوئے ہیں اور وہ بدعت کر رہے ہیں، تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ مجھے خواب آیا ہے لہٰذا یہ بدعت نہیں ہے، یہ نیک کام ہے، یہ نہیں کہہ سکتا وہ۔ اسی طرح خوابوں کے ذریعے نہ کوئی فرائض میں اضافہ ہو سکتا ہے، نہ فرائض میں کوئی کمی ہو سکتی ہے، نہ حرام چیز حلال ہو سکتی ہے، نہ حلال چیز حرام ہو سکتی ہے۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ خوابوں میں بھی، سچے خوابوں میں کیا آتا ہے؟ تو اصل میں جو سچے خوابوں میں انسان کو چیزیں دکھائی جاتی ہیں، سمجھائی جاتی ہیں، وہ کوئی نہ دین میں اضافہ ہوتا ہے، نہ کمی ہوتی ہے، نہ کوئی مسنگ چیز کو بتائی جاتی ہے، بلکہ کسی انسان کو کسی نیک کام کی طرف رہنمائی کرنا۔ جیسے آپ کو کوئی شخص ملتا ہے، وہ آپ کو مل کے کہتا ہے کہ بھائی یہ فلاں نیکی کا کام ہے، یہ تمہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح وہ خواب بھی ایک ذریعہ بن جاتے ہیں کسی کو نیکی کی طرف الرٹ کرنے کا۔ مثلا ایک شخص ہے وہ گمراہی کی زندگی گزار رہا ہے اور اس کو بہت سے لوگ بھی خبردار کرتے ہیں کہ نہ کرو، مر جاؤ گے تو کیا ہوگا، قبر میں جا کے کیسے حساب دو گے، لیکن اس کو ان کی باتوں سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے ایک اور موقع پیدا فرماتے ہیں، اور وہ خواب میں ہو سکتا ہے اس کو کوئی قبر کے عذاب سے متعلق یا قبر سے متعلق کوئی ایسا خواب اس کو دکھا دیا جائے جس سے اس کو عبرت حاصل ہو جائے اور اس کا عمل درست ہو جائے۔ یا اگر کوئی ایسا نیک کام ہے جو نیک کام کسی سے کروانا مقصود ہے، یعنی کسی انسان کو اس نیک کام کی طرف اس کی توجہ مبذول کروانی ہے، تو بعض اوقات خواب آ جاتا ہے۔ جیسے بعض اوقات کچھ دینی ادارے ایسے ہیں یا کچھ دینی درسگاہیں آپ کہہ لیں ایسی ہیں کہ جو جب قائم ہوئی تو ان کے قائم کرنے والے، ان کے جو بانی تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے ہمیں جیسے زمین پر یہ نشان لگا کر دکھائے کہ اس جگہ کے اوپر یہ درسگاہ قائم کی جائے، اور پھر انہوں نے کہا جی ہم نے جب جا کے دیکھا تو اس جگہ پہ ہمیں نشان لگے ہوئے نظر آئے، واللہ عالم۔
کسی خواب کو انلس یہ کہ امت کے معتبر لوگ کہیں کہ ہاں یہ بڑے عالم تھے اور ان کا خواب سچا ہے، ہم کسی کو اوتھینٹیکیٹ نہیں کر سکتے کہ وہ خواب سچا ہے یا نہیں ہے. لیکن میں عرض کرنے کا مقصد کیا ہے، یہاں بتانا مقصود یہ ہے کہ اب یہ کیا ہے، اب یہاں دین میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا. اگر اسی خواب میں یہ ہو جائے کہ جی یہ جو نشان لگا دیے گئے، جو شخص یہاں سے پڑھے گا وہ جنت میں چلا جائے گا، تو اب یہ معاملہ تھوڑا سا گڑبڑ ہو سکتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جگہ کے اوپر نشان لگا کے دین کہے کہ یہاں سے پڑھنے والا جنت میں جائے گا، تو بیشی دروازے والا معاملہ ہو گیا. اسی طرح اگر یہ خواب میں کسی کے آ جائے کہ جی یہاں سے جو پڑھنے والے ہوں گے پوری دنیا میں صرف وہ حق پہ ہوں گے، باقی سارے باطل پہ ہوں گے، تو اب قطعاً یہ خواب درست نہیں ہے، کیونکہ یہ تو امت میں تفریق پیدا کرنے کے لیے، فرقہ واریت پیدا کرنے کے لیے، ایک انسان کو تکبر پیدا کرنے کے لیے ہیں کہ اس کو لگے کہ وہی صحیح ہے باقی سب غلط ہیں، لہٰذا وہ شخص باقیوں کی تکفیر کرنا شروع کر دے اور ایک فتنہ اور فساد کا باعث بن جائے. تو یہ چیزیں بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ خوابوں کا جو کانٹینٹ ہوتا ہے اس کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ بس ہم دیکھیں کہ جی وہ بڑی کوئی روحانی قسم کی بات ہے یا کوئی دین سے ریلیٹڈ بات ہے تو ہم کہیں کہ یہ خواب درست ہے. اسی لیے حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب تم خواب دیکھو تو علماء سے رابطہ کرو، یعنی علماء سے ڈسکس کرو یا جو تمہارے خیر خواہ ہیں ان سے ڈسکس کرو. انشاءاللہ ابھی ہم حدیث کو بھی دیکھتے ہیں. تو ایک بات ہم نے یہ سمجھی کہ جو خوابوں کی تعبیر ہے وہ کوئی فکس معاملہ نہیں ہے. اسی طرح ہم نے یہ سمجھا کہ خوابوں کا کانٹینٹ ہوتا ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے. تو جس کسی سے بھی آپ خواب کی تعبیر پوچھیں تو اس کو ایک گمان کے درجے میں رکھیں کہ اس نے جو تعبیر بتائی ہے وہ درست بھی ہو سکتی ہے، وہ غلط بھی ہو سکتی ہے، وہ معصوم عن الخطا یا وہ علم کامل نہیں رکھتا. تو ہماری زندگی میں بعض اوقات لوگ نا خوابوں کو لے کر بہت زیادہ ان کی زندگی میں چیزیں اوپر نیچے ہو رہی ہوتی ہیں. لوگوں سے تعلقات توڑ دیے خوابوں کی بنیاد پر کہ میں نے فلاں کو دیکھا وہ مجھے نقصان پہنچا رہا تھا تو میں نے اس سے بات چیت نہیں کرنی. اب یہ خلاف شرع ہے. ہاں اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس سے نقصان پہنچ سکتا ہے تو الرٹ ہو جائیں، لیکن تعلق توڑ دینا یہ جائز نہیں. تو اس لیے خوابوں کی تعبیر میں احتیاط کا پہلو بھی ضروری ہے. پھر ایک اور نقطہ بڑا ضروری ہے خوابوں کی تعبیر سے متعلق، وہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سہارا لے کر کہ انہوں نے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور انہوں نے خواب میں اس شخص کو کوئی دین کا ٹاسک دیا، کوئی دین کا کام دیا کرنے کے لیے، اور یہ خواب بیان کر کے ایک تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ جیسے دیکھو ہم تو جیسے اب اپوائنٹڈ ہیں، ہمیں تو مقرر کر دیا گیا ہے اس ڈیوٹی پہ، ہمیں تو یہ ذمہ داری لگا دی گئی ہے. اب اس بنیاد پہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اب تو بات ہی ختم ہو گئی، کس عالم کو ہم نے صحیح ماننا ہے کس کو صحیح نہیں ماننا. اب یہ کیسے طے ہوگا؟ دیکھیں فلاں شخص کو تو خواب آ گیا، چونکہ اس کو خواب آ گیا ہے لہٰذا اب تو وہ شخص جو ہے وہ بالکل صحیح ہے اور اس کا ہر کہا ہوا صحیح ہے. تو ایسا نہیں، ایسا ضروری نہیں ہے کہ یہ درست ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا، لیکن یہ چیز ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، یہ چیز ہمارے لیے حجت نہیں ہے. یعنی کوئی شخص اگر ہمیں یہ کہے کہ تم میرے ادارے کا حصہ بنو یا میری جماعت کا حصہ بنو یا مجھ سے کوئی بیعت کرو، اور بنیاد کیا ہے؟ بنیاد یہ ہے کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ تاکید کر رہے ہیں کہ اب تم ہی ٹھیک ہو امت میں اور لوگوں کو چاہیے کہ وہ تمہاری بیعت کریں اور تمہارے ماتحت کام کریں. تو اب یہ بات ہمارے لیے حجت نہیں ہے. ہمارے لیے یہ حجت نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہاں آپ چونکہ تمہیں خواب آیا لہٰذا ہم یہ کریں گے ہی کریں گے. تو ایسا نہیں. ہم اگر دیکھیں اس کے ظاہری حالات اچھے ہیں، شریعت پہ چلنے والا ہے، واقعی دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، اس کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس خواب کی بنیاد پر نہیں. ٹھیک ہے، خواب کی بنیاد پر یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس شخص کو یہ کہا جائے کہ بھائی تم اٹھو یہ کام کرو. مثلا کوئی شخص ہے اس کو بالفرض خواب میں آتا ہے کہ انکار حدیث کا فتنہ بہت بڑھ گیا ہے، اس کے اوپر کام ہونا چاہیے، تو یہ ایک نیک خواب ہوگا. کسی کو لگتا ہے کہ تفسیر کے حوالے سے کوئی اس کے ذہن میں نقطہ ڈالا جاتا ہے، خواب میں اس کو کچھ دکھایا جاتا ہے کہ یوں ایک تفسیر ہونی چاہیے، تو اگر کوئی شخص اٹھ کے وہ تفسیر لکھ دیتا ہے اور وہ شریعت کے دائرے کے اندر چیزیں ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، یہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن خوابوں کی بنیاد کے اوپر کسی دوسرے کے لیے وہ چیز حجت نہیں بنتی کہ جی آپ سب مجھے اس لیے فالو کریں، میرے فالوور اس لیے بنیں کیونکہ میں نے خواب دیکھا ہے. تو یہ بات صحیح نہیں ہے. تو ہم یہ جانتے ہیں کہ ماضی میں خاص طور پہ جیسے ہمارے یہاں پاکستان میں بھی کچھ لوگوں نے خوابوں کا سہارا لے کر آپ کہہ لیجئے بہت لوگوں کو ایکسپلائٹ کیا. ایک خاص صاحب ہیں، اکثر لوگ ان کو جانتے بھی ہوں گے، انہوں نے تو جیسے خواب بیان کیے اور وہ خواب جو ہیں بہت لمبے خواب تھے، وہ جو ہے 3 گھنٹے کی ان کی ویڈیوز ہیں، اور وہ جو خواب انہوں نے بیان کیے تو ان خوابوں کے اندر خلاف شرع بہت ساری باتیں تھیں. نعوذ باللہ ایسی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہی گئی جو کہ درست نہیں تھی. تو لہٰذا اب انہوں نے کیا کیا، اور لوگوں نے پھر ان کو جناب مال بھی دیا، عورتوں نے زیور اپنے لا کے دیے کہ جی آپ یہ ادارہ بنائیں، کیونکہ ذرا خواب میں آ گیا کہ یہ ادارہ ہی درست ہے اور کوئی ادارہ ٹھیک ہو نہیں سکتا.
تو اور پھر انہوں نے ان خوابوں میں جو کلیم بھی کیے وہ کلیم بھی کچھ بعد میں جھوٹے ثابت ہو گئے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا ایکسپلائٹ ہونے سے بھی ہم نے بچنا ہے. خوابوں کی بنیاد کے اوپر اگر کوئی چیز شریعت کے دائرے کے اندر ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز جو چونکہ ایک خاص طبقے کا تو ٹرینڈ ہے، ان کو تو ہر دوسرے دن خواب آتا ہے اور ہر دوسرے دن کوئی نئی بات ان کو خواب میں بتائی جا رہی ہوتی ہے، تو ایسا نہیں. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں جو چیز ہم غور کرتے ہیں کہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور امت کے جو بڑے ائمہ تھے ان کو جو خواب آتے تھے یا جو ان کو سچے خواب آئے ہیں وہ بڑے مختصر سے ہوتے تھے، ٹو دی پوائنٹ ہوتے تھے اور سمبولک ہوتے تھے. لہٰذا جب کوئی شخص یہ خواب بیان کرے کہ میں ادھر گیا، میں ادھر گیا، پھر یوں گھوما، پھر یہ ہوا، پھر صبح ہوئی، پھر شام ہوئی، پھر میں اٹھا، پھر میں بیٹھا، تو یہ تھوڑا سا لگتا ہے کہ عام طور پہ ایسے خواب ہم نے سنے نہیں. علماء کے یا فقہا کے صلحائے امت جو ہیں ان کے خواب مختصر ہوتے تھے اور دو ٹوک ہوتے تھے اور سمبولک ہوتے تھے. پوری جناب ایک لمبی فلم چل رہی ہے، 3 گھنٹے کے خواب بیان کیے جا رہے ہیں، تھوڑا سا الرٹ ہو جانا چاہیے. تو برحال خوابوں کی بنیاد پہ کسی کی ولایت کے قائل ہم نہیں ہوں گے کہ چونکہ اس کو خواب آیا لہٰذا اب یہ بہت بڑا ولی ہے. ہمارے پاس پیمانہ وہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے، اور وہ کیا ہے کہ اس قرآن و سنت کے مطابق جو ہے وہ درست ہے، اور جو قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے وہ درست نہیں ہے. لہٰذا میں بار بار جس چیز کے اوپر فوکس کرنا چاہ رہا ہوں کیا ہے کہ خوابوں کو قرآن و سنت کے تابع رکھنا چاہیے، نہ کہ خوابوں کو قرآن و سنت سے اوپر کر کے انسان اس کو حجت ماننا شروع کر دے یا اس کو دلیل ماننا شروع کر دے یا اس کی بنیاد پر قرآن و سنت کی چیزیں طے کرنے کی کوشش کرے. یہ سب چیزیں درست نہیں ہوں گی. اب حدیث ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ، اس کے اندر ہمیں کچھ اور چیزیں بھی پتہ چلیں گی. پھر سچا جو خواب ہے اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سچا خواب ہے یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے. اور آپ نے فرمایا کہ اب جو چیز باقی رہ گئی ہے، نبوت تو ختم ہو چکی ہے، تو اس کے کوئی اگر اس کا کچھ ایلیمنٹ اس کا باقی ہے تو وہ یہ ہے کہ یعنی نبوت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو ایک واضح رہنمائی دے دینا. تو وہ تو اب نہیں رہی، وہی تو نہیں آئے گی اب، البتہ کیا ہوگا، سچے خواب ہیں. اور سچے خواب کیا ہیں؟ سچے خواب نبوت کا 46واں حصہ ہیں. اب یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ عام طور پہ ہم کہتے ہیں 20واں حصہ، 40واں حصہ، 50واں حصہ، لیکن یہ 46واں حصہ جو ہے یہ تھوڑا سا ایک ڈیفرنٹ طرح کا نمبر ہے جو دیا گیا ہے، ڈیفرنٹ طرح کا ایک فریکشن ہے جو دیا گیا. تو اس کی جو حکمت بیان کی گئی ہے وہ موطا امام مالک میں وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت آپ کی 23 سال تھی، یعنی آپ 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی اور 63 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی. تو یہ 23 ایگزیکٹ سال ہیں جو آپ کو نبوت دی گئی، آپ کے اوپر وحی نازل ہوئی. البتہ ان 23 سالوں سے پہلے 6 مہینے جو تھے، یعنی 40ویں سال کے آپ کہہ لیجیے 6 مہینے جو ہیں، 39.5 سال سے لے کے 40 سال کی جو عمر تھی، جو بیچ میں 6 مہینے تھے وحی سے بالکل پہلے، یہ 6 مہینے مسلسل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آیا کرتے تھے، اور آپ جو خواب میں دیکھتے تھے وہ فی الواقع ویسا ہو جایا کرتا تھا. تو 6 منتھس آپ کو چونکہ سچے خواب آئے اور اس کے بعد 23 سال آپ کی نبوت تھی، تو 0.5 ڈیوائڈ یعنی 23 ڈیوائڈیڈ بائی 0.5 کریں گے تو 46 بنتا ہے. یعنی جو 6 مہینے ہیں خوابوں کے، سچے خوابوں کے، وہ نبوت کا ایگزیکٹ 46واں حصہ ہی بنتا ہے. اب حدیث میں آپ نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، اور فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقترب الزمان لم تکد رؤیا المؤمن تکذب. جب زمانہ قریب ہو جائے گا، یعنی آخرت کا وقت قریب آ جائے گا، تو مومن کے خواب کم ہی جھوٹے ہوں گے، یعنی پھر مومن جو ہوگا اس کو عام طور پہ سچے خواب آئیں گے. وَأَصْدَقُهُمْ رُؤْيَا أَصْدَقُهُمْ حَدِيثًا، اور ان میں سے خواب سب سے زیادہ اسی کے سچے ہوں گے جس کی بات سب سے زیادہ سچی ہے. یہ بڑی اہم بات. ایک شخص آپ دیکھتے ہیں نا کہ جناب وہ جی اس کو بڑے سچے خواب آتے ہیں، بندہ کیسا ہے بھائی؟ اگر بندہ ہی عجیب و غریب سا ہے، بندہ ہی کوئی اسے کردار کا مالک نہیں ہے، تو حدیث میں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو خود سچا ہے اس کے خواب جو ہیں وہ سچے زیادہ ہوں گے. وَرُؤْيَا الْمُؤْمِنِ، اور مسلمان کا جو خواب ہوگا جُزْءٌ مِّن 46 جُزْءً مِّنَ النَّبُوَّةِ، اور مومن کا جو خواب ہوگا، مسلمان کا جو خواب ہوگا وہ نبوت کا 46واں حصہ ہوگا. وَالرُّؤْيَا ثَلَاث، اور خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں جو ہم نے جیسے شروع میں پڑھا. فَالرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ بُشْرَىٰ مِنَ اللَّهِ، بس جو اچھے خواب ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، نیک خواب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت کے طور پہ آتے ہیں. وَالرُّؤْيَا من تحزین شیطان، اور دوسری طرح کے خواب وہ ہیں جو شیطان کی طرف سے ہیں تاکہ وہ تکلیف میں مبتلا کرے، انسان کو رنجیدہ کر سکے، غمگین کر سکے. وَالرُّؤْيَا مِمَّا يُحَدِّثُ بِهَا الرَّجُلُ نَفْسَهُ، اور تیسرے خواب وہ ہیں جو آدمی اپنے نفس سے خود باتیں کرتا ہے، یعنی انسان کی خیالات اور اس کی سوچ و بچار کی جو عکاسی اس کے خوابوں میں ہوتی ہے، یہ حدیث النفس. فَإِذَا رَأَىٰ أَحَدُكُم مَا يَكْرَهُ،
بس جب تم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے جسے وہ ناپسند کرے، کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لے تو کیا کرے، فل یکم ول یت فل، تو اسے چاہیے کہ کھڑا ہو جائے اور تھوک دے۔ تو ایک تو جو ترکیب ہمیں بتائی گئی، اگر برا خواب کوئی دیکھے جسے ہم کہتے ہیں نائٹ میئر جو ہے ڈراؤنا خواب ہوتا ہے، تو انسان اٹھے تو ایک تو یہ کہ اس خواب میں بس نیند کنٹینیو نہ کرے، پھر اٹھ جائے، اٹھ کے کھڑا ہو جائے اور تھوڑا سا تھوک دے بائیں سائڈ پہ۔ اور ظاہر ہے اگر جیسے آج کل گھر ہوتے ہیں پکے اور ٹائلیں وغیرہ لگی ہوتی ہیں تو واش روم جا کے تھوک دے۔ تو یعنی وہ کیا ہے کہ جیسے گویا اب یہ اب روحانی معاملات ہیں، اس کے بارے میں نا عقل سے آپ اگر زور لگائیں گے سمجھنے کی کہ اس کے اندر کیا لاجک ہے، تو یہ ہماری لاجک سے بیونڈ ہے۔ اب شیطان نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے خواب میں، وہ فزیکل چیز تو ہے ہی نہیں، وہ اس دنیا کی چیز تو ہے ہی نہیں، تو اس کا علاج جو تجویز کیا جائے گا وہ علاج بھی ایسا ہوگا جو کہ ہو سکتا ہے ہمیں سمجھ نہ آئے۔ یعنی آیا وہ جو انسان تھوک دے گا، اسپٹ کرے گا، تو کیا اس سے کیا فرق پڑے گا، اس کو عقل کے گھوڑے نہ دوڑائے جائیں یہاں پہ، یہی بہتر ہے۔ قرآن و سنت میں بہت سی ایسی باتیں بیان کی گئی ہیں جو انسان کو عقل سے سمجھ آ جاتی ہیں، لیکن ساری کی ساری باتیں ایسی نہیں، کچھ باتیں انسان کی عقل سے بیونڈ ہیں۔ تو جو نہ سمجھ آئے اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ مجھے عجیب لگ رہی ہے، مجھے حیران کن لگ رہی ہے، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ میری عقل سے ماورا بات بیان کی گئی ہے جو کہ برحق ہے، کیونکہ مجھے پاس صحیح سند سے آ گئی ہے، لیکن میں اس کی حکمت جاننے سے قاصر ہوں، واللہ عالم، شاید کبھی مجھے اس کی حکمت سجا دی جائے، ہو سکتا ہے کہ نہ سجائی جائے، لیکن عمل میں نے کرنا ہے۔ ولا یحدث بہ الناس، اور لوگوں سے بیان نہ کرے۔ یہ جو ڈراؤنے خواب ہوتے ہیں نا، یہ لوگوں سے بیان کرنے والے نہیں ہوتے، وہ ایسے ہی ایک شیطان کی طرف سے ایک کچوکا لگا تھا اور آپ نے خامخواہ اس کو پھیلانا شروع کر دیا، تو یہ درست نہیں ہے۔ اور آپ نے فرمایا وَأَحِبُّ الْقَيْدَ فِي النَّوْمِ، اور میں نیند میں یعنی سوتے ہوئے خواب میں قید دیکھنا پسند کرتا ہوں۔ اب یہاں پہ جو میں نے عرض کیا تھا نا کہ خواب سمبولک ہوتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں نیند میں یہ چیز پسند کروں گا کہ میں دیکھوں قید میں، یعنی قید میں موجود ہونا کسی کا۔ کیوں؟ کیونکہ قید جو ہے یہ کیا ہے، یہ ہے دین پر ثابت قدمی، کہ انسان بندھا ہوا ہے، دین کے ساتھ چل رہا ہے۔ وَأَكْرَهُ الْغُلَّ، اور میں توق کو ناپسند کروں گا، یعنی کسی کے قید ہونے کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ وہ جیسے بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہو تو یہ ایک اور قید ہے، اور ایک یہ کہ وہ قید تو ہو لیکن توق پہنایا ہوا۔ توق جو ہے اصل میں یہ عذاب کی علامت ہے۔ بیڑیاں ریلیٹیولی اس سے بہتر چیز ہیں اس لحاظ سے کہ بعض اوقات کسی شخص کو یعنی ایک ملزم کو بھی بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں جبکہ وہ مجرم ابھی نہیں بنا ہوا ہوتا، لیکن توق تھوڑا سا زیادہ بڑی چیز ہے۔ تو آپ نے خود فرمایا کہ میں جو ہے یہ پسند کرتا ہوں کہ نیند میں قید دیکھوں۔ اب قید کیا ہے؟ دین کی قید۔ یہ جو آج کہا جاتا ہے نا کہ جناب فریڈم چاہیے، فریڈم چاہیے، تو بالکل وہ ٹھیک کہہ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ دین میں برل قید تو ہے، اور قید کیا ہوتی ہے؟ جہاں پہ آپ کے اوپر لمٹس لگا دی جائیں، یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے۔ تو شریعت واقعتاً قید لگاتی ہے، اور ہر وہ علم یا ہر وہ ذات جو کسی کے ساتھ خیرخواہی کرے گی وہ قید لگائے گی۔ یہ کس نے کہہ دیا کہ قید لگانا یا قید ہونا غلط ہے؟ ملک نے کتنی قیدیں لگائی ہیں آج، قوانین کے انبار لگا دیے گئے۔ ہم تو ماشاءاللہ ریلیٹیولی بہتر ملک میں رہ رہے ہیں، یہاں تو یعنی جہاں پہ مسائل ہیں وہاں فائدے بھی ہیں، یعنی پروز جو ہے کونس کے ساتھ پروز بھی ہیں، کہ بہت زیادہ قانون نہ ہونے کا فائدہ یہ بھی کہ تھوڑی سی آزاد زندگی گزار رہے ہیں نا۔ جن ممالک میں قانون بہت زیادہ ہے تو وہاں تو ہر چیز پہ قانون ہے۔ آپ نے گھر کے باہر جو گھاس لگی ہوئی ہے اس کو ٹائم پہ نہیں کاٹا تو پھر آگے آپ کو فائن کر جائیں گے، اور پارکنگ ادھر کی جگہ ادھر لگا دی ہے، ہارن بجا، یعنی مطلب کوئی شخص کہے گا کیا یہ غلط چیز ہے؟ نہیں، غلط نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کیا انسانی زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ ہر چیز پر قانون ہو؟ یعنی کوئی چیزیں معاشرے میں اخلاقی طور پہ بھی تو رائج ہو سکتی ہیں نا۔ اسلام بھی ہر چیز کے اوپر سزا اور جرم اور یہ چیزیں نہیں کرتا، بہت سی باتوں سے اسلام منع کرتا ہے، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، لیکن یہ نہیں کہتا کہ ان ساری چیزوں کے لیے قانون بنا کے رکھ دو اور یہ چیزیں کورٹ میں جا کے چیلنج ہونا شروع ہو جائیں، انسان کے اوپر قوانین کا انبار لاگو کر دیا جائے۔ تو کوئی انسان کے اندر ایک اخلاق کا پہلو بھی ہونا چاہیے، تو کئی چیزیں ہیں جو انسان کو سکھائی جائیں کہ یہ تم نہ کرو، لیکن یہ اس کو اخلاقی تعلیمات دی جائیں، اور اگر وہ نہ وہ کرے تو جا کے اس کو اخلاقاً نہیں سمجھایا جائے کہ بھئی تم یہ غلط کر رہے ہو، اس سے کسی کو تکلیف ہو سکتی ہے، اس کو ذرا بہتر کر لو۔ تو برل جدید ریاست جو ہے وہ بہت بڑا قید خانہ ہے، اور یہ قید خانہ اس قدر بڑا ہوتا چلا جا رہا ہے، واللہ عالم جو لوگ تو زندگی کا بڑا حصہ گزار چکے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ سے صحت، عافیت و ہدایت تو مانگنی چاہیے، لیکن ساتھ میں اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ جو اب فتنے کا دور آنے والا ہے آگے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اس فتنے کے دور سے بڑی حد تک محفوظ رکھیں، کیونکہ وہ زندگی کا بڑا حصہ گزار چکے ہیں۔
ورنہ اب جو دور آگے آنے والا ہے اس میں جو فتنے برپا ہونے ہیں، انسان تو مجھے یعنی بعض کا میں سوچتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ انسان پتہ نہیں اپنے دماغ کو بھی باقی رکھ پائے گا کہ نہیں. یعنی یقیناً ظاہر دنیا چلے گی، میں اس اینگل سے بات نہیں کر رہا، میں اس فتنے کی شدت کی بات کر رہا ہوں کہ یہ جو ریاست ہے یہ ہمارے گھر تک گھس آئی ہے، اور ہم گھر پہ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے، گھر پہ کتنی دیر بیٹھ سکتے ہیں کتنی دیر نہیں بیٹھ سکتے، گھر سے کب نکل سکتے ہیں کب نہیں نکل سکتے، یہ ہر چیز میں دخل انداز ہونا شروع ہو گئی ہے. تو یہ کیا ہے؟ قید ہے نا، ہر چیز کی قید ہے. آپ گھر سے باہر نکلیں، آئی ڈی کارڈ آپ کے پاس نہ ہو، ہمارے ملک میں تو یہی بڑا عذاب ہے. رستے میں کوئی آپ کو پکڑ لے تو کیوں نہیں لے کے آئے جی، پابندی ہے آپ کے اوپر. آپ گھر سے نکلیں تو ایک ٹکڑا ساتھ رکھیں کاغذ کا اپنے ثبوت کے لیے. جیتا جاتا 6 فٹ کا بندہ جو ہے وہ کافی نہیں ہے، لیکن ساتھ میں ایک کاغذ کا ٹکڑا اس کے لیے چاہیے. اور واقعتاً حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ اس کے بغیر گزارا بھی نہیں. کیسے لوگ ڈیلنگ کریں آپس میں. تو عجیب و غریب قسم کے آپ کہہ لیجئے کہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں کہ جی اب آپ نے یہ کرنا ہے تو آپ اسمارٹ فون آپ کے پاس ہونا چاہیے، ادھر یہ کریں ادھر وہ کریں، یہاں پہ پہلے رجسٹر کریں، یہ لاگ ان کریں وہ کریں. تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اتنی زیادہ قید اس جدید ریاست نے ہمارے اوپر ڈالی ہے. البتہ یہ ریاست کیا کرتی ہے؟ یہ کہتی ہے یہ میوچل بینیفٹ کے لیے ہے. یہ جو ہم پابندیاں لگا رہے ہیں، یہ جو قوانین لگا رہے ہیں، یہ ہیومن ویلفیئر کے لیے ہے اور اس کے لیے ویلس کے لیے ہے. اگر دنیا کی چھوٹی سی زندگی گزارنے کے لیے اتنی ویلفیئر چاہیے آپ کو، اتنے قوانین بنانے ہیں، تو سوچئے ہمیشہ کی زندگی میں کامیابی کے لیے کیا بغیر ڈسپلن ہوئے آپ چل سکتے ہیں؟ اپنی آزاد مرضی سے جو مرضی کرتے رہیں. اگر آزاد مرضی سے دنیا میں زندگی گزارنے سے دنیا تباہ ہو سکتی ہے، اور جدید ریاست کیا کہتی ہے؟ جی اگر آپ بندے کو آزادی دے دیں گے تو فساد پیدا ہو جائے گا، دنیا تباہ ہو جائے گی. اگر اس دنیا میں کھلی آزادی ملنے سے دنیا تباہ ہو سکتی ہے، تو جو آخرت کے بارے میں کھلی آزادی لے کے پھر رہے ہیں وہ کس زوم میں مبتلا ہیں؟ ان کی آخرت برباد نہیں ہو رہی؟ اور جی دین میں مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، آزادی ہے، جو دل کرے کرو، جو دل کرے نہ کرو، جو دل کرے مانو، جو دل کرے نہ مانو، جس کی سنو، جس کی دل کرے نہ سنو. نہیں، اتنی آزادی نہیں. قرآن و سنت نے کچھ باتیں طے کر دی ہیں، کچھ ڈوز اور ڈونٹس بتا دی ہیں، کچھ لمیٹیشن بتا دی، باؤنڈری طے کر دی ہے. بس فرق یہ ہے کہ یہ قید آپ کو تب قید نہیں لگے گی جب آپ اس کے بینیفٹ کو دیکھیں گے، جب اس کے آپ آؤٹ کم کو دیکھیں گے. تو جیسے بچہ جو ہے اس کو بھی روکا ٹوکا جا رہا ہوتا ہے اور باہر گلی میں نکلنے سے روکا جا رہا ہوتا ہے، تو اس کو بھی لگتا ہے کہ یہ اماں ابا پتہ نہیں کیسے کوئی تنگ نظر سے لوگ ہیں جو مجھے باہر نہیں نکلنے دے رہے، میں تو کھلی فضا میں جانا چاہتا ہوں، کھیلنا چاہتا ہوں، یہ مجھے کھیلنے سے روک رہے ہیں. لیکن وہ یہ نہیں سمجھتا کہ اس کو جو روکا جا رہا ہے، اور رستے میں گاڑیاں بھی آ رہی ہیں گلی کے باہر، اور بھی نقصان دہ چیزیں ہو سکتی ہیں، اس سے بچایا جا رہا ہے اس کو. ایسے ہی شریعت نے جو پابندیاں لگائی ہیں وہ کیوں لگائی ہیں؟ تاکہ انسان جہنم کی آگ سے بچ سکے. تو اگر میں جہنم کو مانتا ہوں، جنت کو مانتا ہوں، اس پر میرا ایمان ہے، تو پھر تو میں اس قید کو اپنے لیے بہت بڑی نعمت سمجھوں گا. وہ قید، وہ جیسے کوئی شخص کسی ایسی جگہ پہ جب کام کر رہا ہوتا ہے، مینٹیننس کے کام ہوتے ہیں نا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ بیلٹ لگا کے ایک بندے نے اپنے آپ کو باندھا ہوا ہوتا ہے. کیوں باندھا ہوا ہے؟ قید کرنے کے لیے نا، تاکہ گر نہ سکے. تو اس شریعت نے بھی ہمارے اوپر کچھ روک ٹوک لگائی ہے، قید لگائی ہے. لیکن کیوں لگائی ہے؟ تاکہ ہم اس قید میں رہتے ہوئے جہنم کی آگ سے بچ سکیں. حقیقی کامیابی اور ناکامی کا جو معاملہ آنا ہے، جو حقیقی زندگی آنی ہے، وہاں ناکامی سے دوچار نہ ہو اور کامیاب ہو سکیں. تو لذا آپ نے فرمایا کہ میں خواب میں قید کو دیکھنا پسند کرتا ہوں. جو کہ قید کیا ہے؟ فرمایا القید ثبات فی الدین. قید جو ہے وہ دین پر ثابت قدمی کا نام ہے. ایک اور روایت ہے اس سے ملتی جلتی، اس میں ایک دو باتیں مزید ایڈ ہو گئی ہیں، وہ دیکھ کے انشاءاللہ ہم یہ خواب والی بات کو مکمل کریں گے. حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرؤیا ثلاث، خواب 3 قسم کے ہیں. فرؤیا حق ورؤیا یحدث بها الرجل نفسه ورؤیا تحزین من الشیطان. ایک خواب وہ سچا خواب ہوتا ہے، دوسرا خواب انسان جو اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے وہ ہوتا ہے، اور تیسرا خواب شیطان کی طرف سے غمگین کرنے کے لیے ہوتا ہے. فمن رآ ما یکرہ فلیقم فلیصلی. یہاں ایک اور علاج تجویز کر دیا گیا کہ جو شخص کوئی ایسا خواب دیکھے جس میں اس کو ناپسندہ چیز نظر آئے تو وہ کھڑا ہو جائے اور وہ نماز پڑھے. اور وکانہ یقول، اور آپ فرمایا کرتے تھے، یعجبنی القید، مجھے قید دیکھنا پسند ہے، واکرہ الغلہ، اور توق جو ہے دیکھنا خواب میں پسند نہیں ہے. اور فرمایا وکانہ یقول من رآنی فانی انا ہو. آپ نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو اس نے مجھے ہی دیکھا. فَإِنَّهُ لَيْسَ لِلشَّيْطَانِ أَن يَتَمَثَّلَ بِي، کیونکہ شیطان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ میری صورت اختیار کر سکے. اب یہ بڑا خاص مسئلہ ہے کہ کوئی شخص اگر خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے تو کیا اس کا بات کا امکان ہے کہ اس نے کسی اور کو دیکھا ہو اور اس کے اوپر کوئی وسوسہ ڈالا گیا ہو، یا نہیں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جب وہ خواب دیکھے گا اور خواب میں اسے یہ لگے گا کہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے تو وہ اس نے انہی کو دیکھا ہوگا. اس حوالے سے
جو دو آراء ہیں، ایک رائے تو ظاہر ہے یہ obvious ہی رائے کہ نہیں 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 جی جو بھی خواب دیکھے گا تو وہ خواب سچا ہی خواب ہوگا، لیکن دوسری طرف اہل علم کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، اس حدیث کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے جو عام لوگوں نے سمجھ لیا. اسی لیے ہم کہتے ہیں نا قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے خالی لفظوں تک محدود ہونا کافی نہیں ہے، خالی لینگویج سیکھنا کافی نہیں ہے، بلکہ اور اصول بھی چاہیے ہوتے ہیں. تو اہل علم یہ کہتے ہیں کہ یہ بات آپ نے صحابہ سے فرمائی تھی. صحابہ سے کیوں فرمائی تھی؟ کیونکہ صحابہ نے آپ کو دیکھا ہوا تھا، اور اب خواب میں اگر وہی صورت وہ دیکھیں جو انہوں نے اپنی عملی زندگی میں دیکھی ہوئی تھی، تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم خواب دیکھو اور خواب میں مجھے دیکھو، اور ظاہر ہے صحابہ تو پہچان سکتے تھے نا، یعنی صحابہ جو ہی خواب دیکھیں گے چونکہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہوئی تھی، لہٰذا وہ فوراً سے پہچان سکتے تھے کہ ہم انہی کو دیکھ رہے ہیں، اور جو صورت آپ کی ہے واقعتاً شیطان خواب میں بھی وہ صورت اختیار نہیں کر سکتا، اس سے وہ عاجز ہے. یہاں تک تو بات کلیئر ہو گئی. لہذا صحابہ کی حد تک یہ بات بالکل ٹھیک تھی کہ اگر کسی صحابی نے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے تو اس نے خواب میں واقعی آپ کو دیکھا ہے. اور صحابہ کے بعد وہ لوگ جنہوں نے آپ کو نہیں دیکھا ہوا تھا، یہ حدیث ان کے لیے نہیں ہے. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ اب اگر شیطان خواب میں آئے، اور شکل تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیار نہیں کر سکتا، لیکن اس نے جو بھی شکل اختیار کی ہے جو کہ کوئی اور شکل ہے، اور وہ شکل اختیار کر کے وہ انسان کو یہ وسوسہ ڈالے کہ انسان کو یہ لگے کہ وہ خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہے، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ اب ہم ویریفائی کیسے کریں کہ ہم نے جو خواب میں شکل دیکھی ہے کیا وہ شکل ویسی ہے جیسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت تھی؟ چونکہ ہم نے تو آپ کو دیکھا نہیں ہوا. اس لیے کہا جاتا ہے، یہ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ بعد کے زمانے والے جب خواب دیکھیں گے تو وہ یقین سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایسا ہی ہے، اور کیونکہ شیطان جو ہے وہ وسوسہ ڈال سکتا ہے، تو وہ اس حدیث کو یوں تشریح کرتے ہیں اس کی. لہٰذا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ہر شخص ڈاؤٹ میں رہے گا، بس بات یہ ہوگی کہ جس شخص نے بھی خواب میں کچھ ایسا دیکھا، اگر وہ جو خواب میں چیزیں اس نے دیکھی ہیں، جو شکل و صورت دیکھی اور باقی معاملات دیکھے، اگر وہ سب چیزیں میچ کرتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے سے، جو آپ کا حلیہ بیان کیا گیا. ہمارے پاس حدیث کی پوری کتاب ہے شمال ترمذی کے نام سے، بصیرہ انسٹیٹیوٹ میں اس کے اوپر ورکشاپ بھی کرائی جاتی ہے 4 گھنٹے کی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی اوصاف جو تھے، آپ کا چہرہ مبارک کیسا تھا، آپ کے بال مبارک کیسے تھے، آپ کی داڑھی مبارک کیسی تھی، آپ کا قد مبارک کیسا تھا، آپ کی جسامت کیسی تھی، یہ سب باتیں حدیث میں آ گئی ہیں. تو اگر ایک شخص وہ ساری احادیث پڑھتا ہے اور خواب اس کا میچ کر جاتا ہے اس سارے حلیے کے ساتھ، تو پھر تو غالب امکان اس بات کا ہوگا. لیکن دوسرا لٹمس ٹیسٹ یہ ہوگا کہ کیا خواب میں جو اس نے دیکھا ہے، وہ جو چیز دیکھی گئی ہے وہ شریعت کے دائرے کے اندر ہے بھی یا نہیں. جیسے میں نے عرض کیا نا کہ ایک صاحب نے خواب میں کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور انہوں نے مجھے بتایا کہ تمہاری عمر بھی 63 سال ہوگی، لیکن ماشاء اللہ 70 سال سے اوپر عمر ہو چکی ہے، مزے سے گھوم پھر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، عیشیں کر رہے ہیں، اور خواب بھی بیان کر دیا. تو اب یہاں سے میں کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ خواب اس کا سچا نہیں تھا؟ اس کے اپنے بیان کے مطابق وہ خواب جھوٹا ثابت ہو گیا نا. تو لہٰذا یہ کہنا کہ جی کسی نے یہ کلیم کر لیا کہ اس نے آپ کو دیکھا ہے خواب میں تو اس کا خواب لازمی سچا ہے، یہ درست نہیں ہے. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ کوئی دیکھ نہیں سکتا، بالکل دیکھ سکتا ہے. تو پتہ کیسے چلے گا؟ پتہ ایسے چلے گا کہ ایک تو حلیہ مبارک آیا اس نے وہ جو دیکھا ہے وہ میچ کر رہا ہے یا نہیں، اور دوسری بات یہ کہ کیا باتیں شریعت کے دائرے کے اندر ہیں یا نہیں. پھر ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ بہت سے لوگوں نے یہ کلیم کیا کہ انہوں نے خواب میں آپ کو دیکھا ہے، لیکن جو انہوں نے خواب بیان کیے ان ساروں کے خوابوں کو جمع کر لیا جائے تو سارے خواب ایٹ اے ٹائم ٹھیک نہیں ہو سکتے. یعنی ان میں آپس میں تضاد والی باتیں. مثلا ایک شخص کہتا ہے جی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ہمیں آپ نے آ کے بتایا ہے، آپ نے فرمایا کہ تم حق پر ہو اور دوسرا گروہ باطل پر ہے. اور دوسرے گروہ کے لوگ بھی، ان میں سے بھی لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہمیں بھی خواب آیا ہے اور ہمیں بھی کہا گیا کہ تم حق پہ ہو اور یہ دوسرا گروہ باطل پہ، یہ گمراہ، یہ کفر پہ ہیں. تو ظاہر ابھی دو باتیں متضاد جمع تو نہیں ہو سکتی. یا تو کوئی ایک گروہ جھوٹ بول رہا ہے، یا پھر ان کو شیطان نے آ کے یہ ورگلایا ہے اور ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ اس طرح سے پکا کرنے کے لیے، اپنے اس کے اوپر پکا کرنے کے لیے چیزیں دکھائیں. تو واللہ عالم، یہ دونوں طرح کی آراء میں نے آپ کے سامنے رکھ دی اہل علم کی، اور ان کے اندر کمپلیکیشن کیا ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. تو یہاں تک کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ کل کی کلاس میں پھر اس سے آگے ہم بات کریں گے. جی سوال کر لیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ خواب کو دیکھے جانے کے جو اوقات ہیں ان کا کتنا کچھ میں وہ ہوتا ہے. میں نے جیسے کہ مثلاً آج صبح سحری کے بعد جب میں اپنے مطلب کمرے میں واپس گئی تو میری بیٹی
رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میں نے بہت ڈراؤنا خواب دیکھا ہے. تو آپ کی بات کل والی میرے ذہن میں تھی، اس لیے میں نے اس سے نہیں پوچھا کہ تم نے کیا خواب میں دیکھا. بہرحال آج اس کے بعد میں نے اس کو یعنی کہ اس کو اور طرف نماز پڑھ لو، اس طرح اس کا دھیان دوسری طرف بٹا دیا کہ برا خواب تھا تو اس کو نہیں پوچھنا چاہیے یا کسی کو بتانا نہیں چاہیے. لیکن اس کے بعد میں خود ہی مجھے دن کے وقت میں خواب بتایا جس کے مطابق گھر کے ایک فرد کو خواب میں نقصان پہنچایا گیا تھا کافی حد تک. تو وہ صحت کے وقت میں یہ وقت خواب دیکھا گیا تھا، تو ہمیں کس حد تک اس کو سیریس لینا چاہیے اور اس کے لیے جو ہے وہ کیا ہمیں کرنا چاہیے. واللہ عالم، میرے علم میں نہیں ہے کہ کسی خاص وقت کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے. اور باقی تعبیر کی جہاں تک بات ہے تو میں قطعاً خوابوں کی تعبیر نہیں جانتا، کچھ بھی نہیں جانتا، بالکل بھی نہیں. تو جو جانتا ہے وہی کچھ بتا سکتا ہے. ٹھیک ہے، مزید یقیناً کوئی سوال نہیں ہے، اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.